بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شاہ ولی اللہ اسکول سے آپ کا ٹیچر مرزا اشر بیگ۔ آج ہم پڑھیں گے اردو کی 8ویں کتاب کا سبق نمبر 8۔ سبق کا عنوان ہے اسلامی سربراہی کانفرنس۔ میں اس کی ریڈنگ کروں گا، آپ میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں گے اور اس کے تلفظ پہ دھیان دیں گے۔ آپ لوگوں نے وہ کہانی تو پڑھی ہوگی کہ ایک بوڑھے شخص نے اپنے آخری وقت میں بیٹوں کو بلایا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک پتلی لکڑی لے کر کہا، اسے توڑ دو۔ سب نے اپنی اپنی لکڑی توڑ دی، پھر اتنی ہی لکڑیوں کو ایک ساتھ باندھ کر کہا، اس گھٹے کو توڑو۔ بیٹے پورا زور لگا کر بھی اسے نہ توڑ سکے، تو نصیحت کی کہ اتحاد میں بقا ہے اور افتراق میں موت۔ قرآن نے تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی کہا ہے، گویا جس طرح بھائی مل جل کر رہتے ہیں تو دکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ دے کر پورے خاندان کی حفاظت اور خوشحالی کا سبب بنتے ہیں۔ یہی کیفیت پوری امت مسلمہ کی ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 2 مثالوں کے ذریعے اتحاد امت کی افادیت واضح فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا، مسلمان ملک کی مثال ایک عمارت کی ہے جس کی دیوار کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے اور ان سے سہارا پاتی بھی ہے۔ نیز فرمایا، مسلمانوں کی مثال ایک انسانی جسم کی ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم بے آرامی اور بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس ارشاد مبارکہ کو مزید بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے طبی تحقیق سے مدد ملتی ہے جو بتلاتی ہے کہ ہم جسم کے کسی حصے میں زخم ہو یا چوٹ وغیرہ لگے، اس کی بنا پر جراثیم پیدا ہو جائیں اور خون کے ان سرخ ذرات کو کھانے لگیں جن پر ہماری صحت کا دار و مدار ہے، تو پورے جسم کا درجہ حرارت ان جراثیموں کی موجودگی کی اطلاع دیتا ہے تاکہ اس خرابی کی تشخیص کر کے اس کا علاج کیا جائے۔ جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے، اس کے سفید ذرات مملکت جسم کے فوجی ہوتے ہیں جو دشمن یعنی جراثیموں کا مقابلہ کرنے کے لیے تکلیف کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، پھر دواؤں کی کمک سے دشمن کو نیست کر دیا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جسم سے تشبیہ دی ہے اور جسم کی صحت میں یعنی پوری ملت کی سلامتی کا راز باہمی تعاون ہمدردی کو بتلایا ہے۔ مسلمانوں کے موجودہ زوال کا علاج بھی اسی اتحاد و یکجہتی اور باہمی تعاون ہی میں ہے۔ اسی احساس و شعور کے تحت دنیا اسلام کے ممالک اپنے تحفظ و ترقی کے لیے مراکش کے شہر رباط میں اسلامی ممالک کے سربراہان سر جوڑ کر بیٹھے اور اجتماع کو اسلامی سربراہ کانفرنس کا نام دیا گیا۔ کانفرنس کا دوسرا اجلاس پاکستان کے قدیم تاریخی شہر لاہور میں 1974 کو منعقد ہوا، جس میں اسلامی ملکوں کے سربراہ، وزرائے خارجہ اور غیر مسلم ممالک سے مسلمانوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ کانفرنس کی کارروائی نشر کرنے کے لیے دنیا بھر سے سینکڑوں نمائندے لاہور آئے۔ مہمانوں کے استقبال کے لیے شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ اور وفود 18 فروری سے آنا شروع ہو گئے۔ سربراہان 22 اور 23 فروری کو تشریف لائے۔ ان کی آمد اور استقبال کے مناظر مسلسل ٹی وی سے نشر ہوتے رہے۔ لاہور کے شہریوں کی کثیر تعداد مہمانوں کی آمد کے راستے پہ کھڑی ہو کر خوش استقبالی نعرے لگا رہی تھی۔ لوگ گھروں میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے پرشوق نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ ہر سربراہ کے آنے پر توپوں کی سلامی دی جاتی تھی اور فوجی دستے سلامی پیش کرتے تھے۔ اجلاس سے ایک روز قبل جمعہ تھا۔ جمعہ سربراہان نے جمعے کی نماز لاہور کی تاریخی مسجد بادشاہی مسجد میں ادا کی۔ اس موقع پہ اہل شہر کا جم غفیر ان کے دیدار کو جانب مسجد امڑ آیا۔ خادم حرمین شریفین سے مسلمانوں کو جو عقیدت ہے، اس کا ناقابل فراموش منظر اس موقع پر نظر آیا۔ نماز کے اختتام میں جب امام صاحب نے عالم اسلام کی سلامتی کی دعا کی تو کیمرے کی آنکھ نے خادم حرمین شریفین کی آنکھ سے آنسو جھلکتے ہوئے دیکھے۔ کانفرنس 2 دن جاری رہی۔ پہلے اجلاس میں خطبہ استقبالیہ کے بعد مندوبین نے عالم اسلام کی یکجہتی، سلامتی اور ترقی کے لیے مفید تجاویز پیش کیں۔ خاص موضوع فلسطین کی آزادی اور وہاں سے اسرائیلی فوجوں کے اخراج،
اور مشرق وسطی میں امن و امان کی بحالی تھا۔ اسلامی ممالک کے سربراہان کا ایک خفیہ اجلاس بھی منعقد ہوا ہے، اس میں بھی یہی موضوعات زیر غور آئے۔ اختتامی اجلاس میں قراردادیں منظور ہوئی، ان میں سے خاص یہ تھیں: نمبر 1، ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے اسلامی بینک قائم کیا جائے جو بعد میں جدہ میں قائم ہوا۔ افریقی علاقوں میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی اور اشاعت اسلام کی غرض سے یونیورسٹیاں قائم کی جائیں۔ یوگنڈا اور نائجیریا میں یونیورسٹیاں قائم ہوئیں۔ ایک اسلامی خبر رساں ایجنسی قائم کی جائے جس کے لیے $20 لاکھ کی رقم مختص کی گئی۔ صومالیہ کے علاقوں کو آزاد کرایا جائے۔ فلپائن اور ایریٹریا کے مسلمانوں کا تحفظ کا انتظام کیا جائے۔ ان فیصلوں کو اعلان لاہور کا نام دیا گیا۔ اس اعلان میں عزم کیا گیا کہ کانفرنس کے شرکاء باہمی اتحاد کے ذریعے اپنے استحکام اور پوری دنیا کو نسلی اور گروہی تعصبات اور پسماندہ قوم کے استحصال سے نجات دلائیں گے۔ یہ کانفرنس ایک طریقے سے علامہ اقبال کی اس خواہش کی تکمیل تھی: ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر۔ یہ ریڈنگ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ کو امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس ریڈنگ کو آپ ہمیں آڈیو یا ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجیں گے، اور جو ٹیچر آپ کے کام بھیجیں گی وہ آپ کام کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ